مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا کام تو مانگنا ہی ہے۔ مانگتے رہیں، خوب مانگیں۔ وہ جانتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، بہتر ہے تو کب، اور جب بہتر ہوگا ضرور دے گا، اگر بہتر نہ ہوگا تو اس کے بدلے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں دعا یعنی رب سے دعا مانگنا کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالی کس طرح اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ایک بندے کو دعا کس طرح مانگنا چاہیے، آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور پیارے، سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ تو آج کی یہ شب بلا شبہ رحمتوں کے نازل ہونے اور دعاؤں کی قبول ہونے کی رات ہے، یعنی شب قدر۔ تو بس آئیے دعا سے متعلق خدا کے وعدوں کا ذکر کریں، تاکہ ان کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ تکبر و غرور تو آپس میں بندوں کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ اگر رب کے سامنے اکڑو گے تو کہاں ٹھکانہ پاؤ گے سوائے جہنم کے۔ تو پس رب سے، مالک سے بہت عاجزی کے ساتھ رو رو کر بندے بن کر مانگو، اور اس کا وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں، پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ یہ اس کا وعدہ جو تمہارے قریب ہے، تمہارے حال کو خوب جانتا ہے۔ جو مانگو گے اگر باقی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تو ضرور ملے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب بہت حیا فرمانے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتا ہے تو وہ حیا کرتا ہے کہ اپنے بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کرتے۔ ہم زندہ رب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارا حال دیکھتا ہے، بات سنتا ہے، پھر اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو مانگے، خوب مانگے، شرم کس بات کی؟ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرم کرو۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو بندگی کی شان ہے، اسی لیے دعا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز دماغ عزت کا ذریعہ ہوتا ہے، حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، جسم میں قوت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور مغز نہ ہو تو سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ دماغ بیکار ہو جائے تو آدمی پاگل کہلاتا ہے، اس کی ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی حال عبادت کا ہے۔ عبادت جسم ہے، دعا جو ہے وہ مغز عبادت کی۔ لیکن معبود سے مانگنے میں شرم آئی، مسجد گئے لیکن مسجد کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہ ہوا، یہ تکبر ہے، غرور ہے، جس نے ساری عبادت کو برباد کر دیا۔ بس عبادت کا مغز مت چھوڑو، یعنی دعا کرو خوب رو رو کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
اللہ کے یہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر والی نہیں، اور دعا کرنے والا، خوب مانگنے والا ہی خدا کو پسند ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ فرما دیجئے کہ تمہاری کوئی قدر نہیں میرے رب کے یہاں اگر تم اس کو نہ پکارا کرو۔ دنیا والے تو مانگنے والوں کو خوار جانتے ہیں تو اور ان سے تنگ آتے ہیں، اس لیے دنیا والوں کے پاس دینے کو ہی کیا ہے، رب کے خزانے تو بے حساب ہیں، اس لیے وہ مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں۔ جو بندے اس سے نہ مانگیں رب ان کو پسند نہیں فرماتا، کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے نہ مانگے تو اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ تو پس رب سے مانگو ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ جب مانگو تو پوری توجہ، پوری یقین کے ساتھ مانگو، رسمی دعا نہ مانگو، وہ تمہارے مانگنے کی حالت دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ سے دعا کرو قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل و لاپرواہ دل والے کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ پورے عزم کے ساتھ مانگے اور خوب رغبت ظاہر کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں، جو چاہے عطا فرما دے۔ تو اے اللہ تو چاہے تو مجھے اولاد دے دے، اللہ تو چاہے تو میرے رزق میں برکت دے دے۔ اس طرح مت مانگو، بلکہ اس طرح کہو اے اللہ میں اولاد چاہتا ہوں، میں رزق میں برکت چاہتا ہوں، تو ہی دینے پر قادر ہے، تیرے سوا میں کس سے مانگوں، خدایا تیرے سوا کون دے سکتا ہے، تو میرا رب ہے، مالک ہے، پر تجھ ہی سے مانگتا ہوں، دعا قبول کرنا تیرا وعدہ ہے، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، میری دعا کو قبول فرما۔ یعنی مانگنے میں عاجزی ہو، رغبت ہو، اصرار ہو، لیکن ادب ہو، احترام ہو، جیسے چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے، فقیر امیر سے، بیٹا باپ سے مانگتا ہے، لیکن ایسی چیز ہرگز نہ مانگنا جس کو مانگنے سے پہلے ہی منع کر دیا گیا ہو، یعنی دعا شریعت کے خلاف کسی کام کے لیے نہ ہو، جیسے اے اللہ میرے شراب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یہ اللہ آج جوئے میں مجھے کامیاب کر دے، یہ دعا نہیں ہے، خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ لہذا مانگنے سے پہلے سوچ لو کہ شریعت کے خلاف تو کوئی چیز نہیں مانگ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، جب تک یہ جلد بازی سے کام نہ لے، یعنی کسی برے کام کی دعا نہ کی جائے، کسی رشتہ دار سے تعلق ختم کرنے کی دعا نہ کی جائے، اور دعا کرتے رہو، جلدی نہ کرو، ابھی قبول ہو جائے بس اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کہ اس ارشاد کے متعلق سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میں جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرنے والا یہ کہے کہ میں نے دعا کی اور کرتا رہے لیکن مجھے قبول ہوتی معلوم نہیں ہوتی، تو یہ خیال کر کے وہ تنگ دل ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم چند دن دعائیں کر کے کہنے لگتے ہیں کہ خدا ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا، کبھی اتنے بزدل ہو جاتے ہیں کہ مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا کام تو مانگنا ہی ہے۔ مانگتے رہیں، خوب مانگیں، وہ جانتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، بہتر ہے تو کب، اور جب بہتر ہوگا ضرور دے گا، اگر بہتر نہ ہوگا تو اس کے بدلے وہ دے گا جو مفید بہتر ہے۔ تو ہمیں ہر وقت دعا کرنا چاہیے۔ آج کی رات تو بہت ہی اچھا موقع ہے، یہ شب قدر، کہ ہم مانگیں اور ہماری دعا پر فرشتے آمین کہیں، سبحان اللہ، ضرور قبول ہوگی۔ اللہ آج کی رات میں جو لوگ عبادت کریں گے یا جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔
تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ تو پیارے آپ نے سماعت کر لیا کہ دعا کیا ہے، ہمیں اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔